اگلا ذکر ہے مرزا محمود احمد صاحب شہید ابن مکرم اکبر علی صاحب کا۔ شہید مرحوم بدوم علی ضلع ناروال کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا حضرت عنایت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، محکمہ ٹیلی فون سے وابستہ تھے، 2008 میں ریٹائر ہوئے اور 35 سال سے لاہور میں مقیم تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ نماز جمعہ عموماً ماڈل ٹاؤن میں ادا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز مسجد کے عقبی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک گولی ان کے ماتھے پر لگی، جس سے موقع پر شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ جماعتی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے، وقف عارضی کی متعدد مرتبہ سعادت ملی۔ بہت نرم دل اور انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، محنتی انسان تھے۔ ان کے بیٹے کیسر محمود صاحب اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے، جو اس ثانیہ میں محفوظ رہے۔ شہادت سے 4 دن قبل ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت باغ ہے جس میں ٹھنڈی ہوا اور نہریں چل رہی ہیں، خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ محمود صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے میں نے گھر بنا دیا ہے، یہ میرا محل ہے، اب میں نے یہاں رہنا ہے۔ پورے محل میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مکرم شیخ محمد اکرم اطہر صاحب شہید ابن مکرم شیخ شمس الدین صاحب شہید مرحوم کے والد صاحب چنگڑا والا ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ تعاون سے جب سب رشتہ دار وفات پا گئے تو مٹ رانجھا ضلع سرگودا میں آ کر آباد ہوئے۔ شہید مرحوم کے والد کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے یعنی دبانے وغیرہ کا موقع ملا، تاہم بیعت کی سعادت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملی۔ شہید مرحوم کے خسر مکرم خواجہ محمد شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے والد محترم شیخ شمس الدین صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے خاندان میں احمدیت آئی۔ مولوی عطاء اللہ خان صاحب درویش قادیان ان کے بہنوئی تھے، اور مکرم منیر احمد منور صاحب مربی سلسلہ جو یہاں بھی رہے ہوئے ہیں، آج کل پولینڈ میں ہیں، میں ان کے بھانجے ہیں۔ وقت شہادت ان کی عمر 66 سال تھی۔ مسجد دارالذکر گڑھی شاہو میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر کے مین ہال میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بڑھاپے کے باعث ثانیہ کے دوران سب سے آخر میں اٹھے، لیکن اس دوران دہشت گردی گولیاں سر اور پسلیوں میں لگنے سے شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم 2-3 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کچھ عرصے سے بالکل خاموش رہتے تھے۔ ان کی بہو نے خواب میں دیکھا کہ روا میں انصار اللہ کا ہال ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں سے مجھے 3 تحفے ملے ہیں اور وہ لے کر میں لاہور روانہ ہو رہی ہوں۔ ان شہداء کے سب کے جنازے بھی انصار اللہ کے ہال میں ہی ہوئے تھے۔ شہید مرحوم کی تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ قریبی دیہاتی علاقے میں جا کر مختلف لوگوں سے گھروں میں رابطہ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر الفضل جیب میں ڈال کر لے جاتے۔ سگریٹ نوشی کے خلاف بڑا جہاد کیا کرتے تھے، اور چلتے چلتے لوگوں کو منع کر دیتے اور کوئی دوسری چیز کھانے کی دے کے کہتے کہ یہ کھا لو اور سگریٹ چھوڑ دو۔ تہجد گزار تھے۔ نیک عادات کی بنا پر ان کا رشتہ ہوا تھا، یعنی عبادت اور تبلیغ کی وجہ سے۔ بہت دعا گو اور تہجد گزار تھے۔ خاص طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کیا کرتے تھے۔ چندوں میں باقاعدہ تھے۔ تنخواہ ملنے پر ہی پہلے سیکرٹری صاحب مال کے گھر جاتے اور چندہ عطا کرتے تھے۔ یہ ہے صحیح طریق چندے کی ادائیگی کا، نہ کہ یہ جب بقایا دار ہوتے ہیں اور پوچھو کہ بقایا دار کیوں ہو گئے تو الٹا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری مال نے ہمیں توجہ نہیں دلائی، نہیں تو ہم بقایا دار نہ ہوتے۔ یہ تو خود اپنا فرض ہے ہر ایک کا کہ چندہ ادا کرے۔ خلافت جوبلی کے مثال میں مقالہ تحریر کیا جس میں A گریڈ حاصل کیا۔ اگلا ذکر ہے مکرم مرزا منصور بیگ صاحب شہید ابن مکرم مرزا سرور بیگ صاحب مرحوم کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد پئی ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے۔ ان کے تایا مرزا منور بیگ صاحب 1953 سے قبل ان کی بیعت تھی۔ 1985 میں ایک معاند احمدیت نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کی زرعی تایا کو بھی ان کی زرعی کی دکان تھی۔ بوقت شہادت مرزا منصور بیگ صاحب کی عمر 29 سال تھی۔ بوسی تھے اللہ کے فضل سے۔ بطور سیکرٹری اشاعت ناظم تحریک جدید اور عمومی کی ڈیوٹی اسکواڈ میں ان کو خدمت کا موقع مل رہا تھا۔ بیت النور اور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ جمعہ کی صبح ان کی مجلس کے قائد صاحب نے
ان کو ڈیوٹی پر جانے کے لیے کہا۔ پھر 11 بجے قریب دوبارہ یاد دہانی کے لیے فون کیا قائد نے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قائد صاحب فکر نہ کریں، اگر ضرورت پڑی تو پہلی گولی اپنے سینے پر کھاؤں گا۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں چیکنگ پر ڈیوٹی تھی۔ مین گیٹ کے باہر پہلے بیریئر کے پاس کھڑے تھے، خدام کی نگرانی پر متعین تھے کہ دہشت گرد نے آتے ہی ان پر فائرنگ کر دی۔ سب سے پہلے ان کو ہی فائر لگا، کئی گولیاں لگنے کی وجہ سے موقع پہ شہادت ہوئی۔ شہید مرحوم نے ثانیہ سے قبل صبح کے وقت گھر میں اپنی خواب سنائی کہ مجھے کوئی مار رہا ہے اور میرے پیچھے کالے کتے لگے ہوئے ہیں۔ شہید مرحوم جماعتی خدمت کرنے والے اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والے تھے، نرم مزاج، ہنس مکھ اور 5 وقتہ نماز کے پابند۔ 26 سال ان کی عمر تھی، نہ اہلیہ کی عمر 26 سال ہے۔ ان کے یہاں شادی ہوئی تھی تو اب ان کے اولاد متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح صحت مند اور لمبی عمر پانے والی ان کو اولاد عطا فرمائے، ان کی والدہ اور اہلیہ خوشیاں دیکھیں۔ اگلا ذکر ہے مکرم میاں محمد منیر احمد صاحب، شہید بن مکرم مولوی عبدالسلام صاحب کا۔ عبدالسلام صاحب عمر، شہید مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ 11 اکتوبر 1940 کو حیدرآباد دکن میں اپنے نانا حضرت مولوی میر محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا حضرت میر محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لینے کی اجازت دی تھی۔ آپ کے نانا کی وجہ سے حیدرآباد دکن میں کافی لوگ جو آپ کے مرید تھے احمدی ہو گئے، بی اے تک تعلیم حاصل کی اور 1962 میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ وقت شہادت ان کی عمر 70 سال تھی۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہر جمعہ قریباً 12 بجے گھر سے نکلتے تھے۔ وقوعہ کے روز ناسازی طبیعت کے باعث قریباً 1 بجے ماڈل ٹاؤن بیت النور پہنچے۔ مسجد کے سین میں جنرل ناصر صاحب کے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے۔ حملے کے دوران مصروف ہال کے اندر داخل ہو کر پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ اس دوران دروازہ بند کرنے کی کوشش کے دوران دہشت گرد نے بندوق کی نالی دروازے میں پھنسا لی اور فائرنگ کرتا رہا۔ پہلی گولی آپ کے سر میں لگی جس سے موقع پہ شہادت ہو گئی۔ قریباً 10 سال قبل آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر تیار کی گئی ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ آپ کی قبر ہے۔ شہادت کے بعد یہ تعبیر بھی سمجھ آئی کہ وہ واقعہ میں آپ کی قبر تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے تھے اور شہادت بھی دونوں کی قدر مشترک ہے۔ شہادت کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب شہید خواب میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کمرہ سیٹ کر دو، جو گھر کا کمرہ تھا۔ تو خیر انہوں نے ٹھیک کر دیا، اور کہتی ہیں کچھ دیر بعد کچھ مہمان آئے اور ان کی خواہش ظاہر کی کہ ہم نے کمرہ دیکھنا ہے۔ شہید مرحوم کے بیٹے مکرم نور الامین واصف صاحب بتاتے ہیں کہ جب والد صاحب شہید کے نکاح کا مرحلہ پیش ہوا تو بعض لوگوں نے ان کا تعلق غیر مبائن سے قائم کرنے کی کوشش کی کہ یہ غیر مبائن اور بیعت کی خلافت کی، جس پر معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ ان کو تجدید بیعت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس شخص کے پوتے ہیں جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت ہی پیارا تھا۔ اس پر حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ آپ کے ایک عزیز نے آپ کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شہید مرحوم میں حسن سلوک، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی، بیماروں کی تیمارداری کرنے کی خوبیاں نمایاں تھیں۔ شہید مرحوم کو سندھ قیام کے دوران متعدد ضرورت مند بچوں کی شادی کروانے اور ضرورت مند بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کی بھی توفیق ملی۔ مہمان نوازی کی صفت تو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے گھر سے اگر کوئی مہمان آ جاتا بغیر کھانا کھلائے اس کو جانے نہیں دیتے تھے، باقاعدہ تشدد گزار تھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر طارق بشیر صاحب، شہید ابن مکرم چودھری یوسف خان صاحب کا۔ شہید مرحوم کے والد شکر گڑھ کے رہنے والے تھے اور والد صاحب نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور خلیفۃ المسیح ثانی کی ارشاد پر زمینوں کی نگرانی کے لیے سندھ چلے گئے، کراچی میں قیام کیا۔ شہید مرحوم کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی، تاہم بعد میں یہ خاندان شکر گڑھ آ گیا۔
ابتدائی تعلیم کے بعد شہید مرحوم لاہور آ گئے، جہاں سے MBBS کے علاوہ میڈیکل کی دیگر تعلیم حاصل کی۔ 15 سال قصور گورنمنٹ ہسپتال میں کام کیا۔ شہادت کے وقت میو ہسپتال لاہور میں بطور AMS کام کر رہے تھے۔ نیز قصور میں کلینک بھی بنایا ہوا تھا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 57 سال تھی اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔